Like, subscribe and press the bell icon for new updates. ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں ہمارے ملک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے پیغام کے حوالے سے، آپ کی صورت کے حوالے سے پروگراموں کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ آج کا ہمارا یہاں پہ جمع ہونا، اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، حاضر ہونا قبول فرمائے۔ ربیع الاول کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص قسم کی نسبت حاصل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں رکھتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے اسی دن مجھے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اسی دن اللہ نے میرے سر پر تاج نبوت بھی سجایا۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں اور بھی کروں گا۔ رسول اللہ کا پیدا ہونا بھی اسی مہینے میں، رسول اللہ کا نبی بننا بھی اسی مہینے میں، یہ تو حدیث بتا رہی ہے۔ رسول اللہ کا مکہ کی دھرتی چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کر کے جانا، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دار فانی سے، دنیا سے انتقال کر جانا، فوت ہو جانا، وہ بھی اسی مہینے میں۔ چار نسبتیں جو ہماری معلومات میں ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس مہینے کو ہیں۔ چار نسبتیں: رسول اللہ کا پیدا ہونا، رسول اللہ کو نبوت ملنا، رسول اللہ کا ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا، اور رسول اللہ کا اس دار فانی سے رخصت فرمانا۔ چار نسبتیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو صحیح العقیدہ حضرات ہیں وہ تو یقیناً اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائیں، کہ یہ مہینہ چار طریقوں سے نبی کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے باوجود کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو اس مہینے کے اندر کسی خاص عمل کا اہتمام کرتا ہو۔ اور لمبی چوڑی باتیں ساری چھوڑ دیں، چھوٹی سی بات ذہن میں آتی ہے۔ ہمارا اسلامی سال، قمری سال، یہ محرم سے شروع ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، اور ذی الحجہ پہ آ کے مکمل ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب سچے عشاق رسول جو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ چار طریقوں سے نسبت رکھنے والے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز نہیں کیا۔ کیوں؟ سوچنے کی بات، یہ نہیں کیا انہوں نے، محرم سے سٹارٹ لیا، لیکن آگے ربیع الاول کھڑا ہے، سفر چھوڑ کے اس سے سٹارٹ نہیں لیا۔ کیوں؟
یہ میسج، یہ پیغام امت کو دینا مقصود تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت اس مہینے کی بھی ہے، لیکن اصل میں ہم نے ان نسبتوں کو دیکھ دیکھ کے اصل مقصد نہیں چھوڑ دینا۔ جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اصل وہ چیز ہے جس چیز کی اہمیت تھی اس کے لیے صحابہ کرام صرف مکہ نہیں، مدینہ نہیں، عرب نہیں، پوری دنیا پر صحابہ کرام مقصد پیغمبر کو لے کر پہنچ گئے۔ اصل جو چیز تھی جس پر عمل بھی کرنا تھا، پہنچانا بھی تھا، وہ تھا کہ اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے وہ عالم اسلام، عالم دنیا کے اندر وہ پہنچ جائے۔ اس کے لیے ہمارے بلوچستان اور ہمارے کابل کے تک اور ادھر سندھ تک یہ جو ایریے ہے یا افریقہ کے ایریے، وہاں بھی جاؤ تو صحابہ کرام کی قبور مبارک آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے مہینے کو سیلیبریٹ نہیں کیا، دن نہیں منایا، مہینہ نہیں منایا، بلکہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے نبی کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے۔ لیکن آج افسوس اور سخت افسوس کہ بس ہماری قوم سمجھ لیں یا ہماری پبلک اور عوام سمجھ لیں کہ یہ بیچارے صرف اور صرف چند چیزوں کے ساتھ جو مصنوعی خرافات ہیں ان چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال اس بات کا کئی دفعہ رد ہو چکا ہوگا، جو باتیں میں نے کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے جو بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان اور خاص طور پر اس امت کے انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے دو بندوبست اور دو انتظام فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے آسمانوں سے بندوبست فرمایا اور قرآن اتارا، اور زمین سے بندوبست فرمایا اور جوان دنیا کے اندر نمودار فرمایا۔ قرآن آیا، ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان آیا۔ جب یہ دونوں چیزیں آ گئیں، یقین کیجئے دنیا کی قسمت بدل گئی، لوگوں کی قسمتیں بدل گئیں۔ آج بھی یہی قانون ہے اور قیامت تک یہی قانون چلے گا کہ آسمان سے اترنے والے قرآن کو پکڑا جائے اور مکہ کی دھرتی سے ابھرنے والے جوان کے دامن کو پکڑا جائے۔ یقین کیجئے انسان کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، برباد نہیں ہو سکتا۔ بس یہ چیز میں نے آپ کے سامنے چند منٹ میں آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہے۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا، سورۃ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے پہلے قرآن کی بات کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو نبی کریم کی بات بتاتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں، آسمان سے اترنے والا، عرشوں سے اترنے والا قرآن اور مکہ کی دھرتی پر ابھرنے والا جوان، یہ دونوں چیزیں جب کسی کے پاس آ جاتی ہیں تو یقیناً وہ بندہ کائنات کا افضل ترین انسان بن جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، آج ہم تباہ ہو چکے ہیں، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم کیوں برباد ہو چکے ہیں؟ اس کی یہی وجہ ہے، آسمان سے اترنے والے قرآن کی قدر بھی نہیں کی اور مکہ کی دھرتی سے ابھرنے والے جوان کی قدر بھی کوئی نہیں کی۔ قرآن کے مقابلے میں کتابیں لے آئے، محمد جوان کے مقابلے میں اور لوگوں کو پیش کر دیا۔ یقیناً جب قرآن کے مقابلہ کیا تو ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے، محمد کے مقابلے میں کسی اور کو لے آئے تو ہم برباد ہو چکے ہیں۔ آج ہماری بربادی کی مین وجہ یہی ہے۔ میری معروضات صرف یہی ہے کہ ہم اصل جو چیز ہے جس سے میری اور آپ کی اور پورے عالم کی، پوری دنیا کی، پوری امت کی جو کامیابی کا راز ہے، بس وہ یہی ہے، آسمان سے اترنے والا قرآن، اس کو پکڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان، ان کی سنت کو پکڑو۔ یہ دو چیزیں پکڑ کے زندگی گزارو، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور ذرا قرآن کی سیر کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
الف لام را کتاب انزلناہ الیک. او لوگو اللہ نے سورۃ ابراہیم 13واں پارہ پہلی آیت میں فرمایا ہے کتاب، یہ وہ کتاب ہے انزلناہ، آسمانوں سے اس کتاب کو ہم نے دنیا پہ اتارا، نازل فرمایا. کس جگہ پہ اتارا؟ فرمایا الیک، اے علی قلب محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی کے دل مبارک پہ اللہ نے قرآن کو اتارا. اے رب کریم، آسمانوں سے کتاب کا، قرآن کا اتارنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سے فائدہ کیا حاصل کرنا تھا؟ اللہ نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرا پیغمبر، جب آسمانوں سے ہم نے قرآن اتارا، یہ تیرے ہاتھ میں آیا، اب اس قرآن کے ذریعے سے تو لوگوں کو ظلمت اور شرک کی گھٹاٹوں اندھیروں سے نکال کر ہدایت والے راستے پہ چلانا شروع فرما. یہ مقصد ہے. قرآن آسمانوں سے اتارا تاکہ لوگوں کو کامیابی ملے، تاکہ لوگ کامیاب ہو جائیں، تاکہ دنیا تباہ ہو چکی ہے تباہی سے بچا جائے، تاکہ دنیا شرک کے اندر ڈوب چکی ہے، ظلمت کے اندر، گمراہی کے اندر تباہ ہو چکی ہے، غرق ہو چکی ہے، تاکہ ان کو اس غرق اور ان تباہی سے بچانے کا انتظام اللہ نے کیسے کیا ہے؟ آسمانوں سے اللہ نے قرآن اتار دیا، اور قرآن اتارا محمد جوان پر. جب قرآن آیا تو اللہ کی قسم ہے ساتھیوں، اندر کے اندھیرے دور ہوتے گئے، اندر کی ظلمت مٹتی گئی، اندر کی ساری چیزیں ختم ہوتی گئی، غلط چیزیں. اور جب محمد جوان آیا، اللہ کی قسم ہے ظاہری طور پر بندوں کو نور ملتا گیا. قرآن آیا، دل صاف ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان ھذا القلوب تصدع کما یصدع الحدید. اور لوگوں سنو، جس طرح دل، جس طرح لوہے کو زنگار لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگار لگ جاتا ہے. اور سنو، صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، یہ زنگ کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کا زنگار، دلوں کا میل، دلوں کی ظلمت، دلوں کا اندھیرا، دلوں کی گمراہی، دلوں کی ظلمت اور ضلالت مٹانے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتارا ہے. جب قرآن آیا، محمد نے پڑھ پڑھ کے سنایا، قرآن آیا تو دل صاف ہوتے گئے، محمد کی سنت آتی گئی تو ظاہر صاف ہوتا گیا. اور نظر کرو، مکہ کی دھرتی پر رہنے والے لوگ، ارد گرد سے آنے والے لوگ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ان کو قرآن سنایا، پھر اپنی سنت بتائی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کو سمجھا، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنایا. نتیجہ یہ نکلا اندر کی مرضیں ختم ہوتی گئیں. اور جب پیغمبر جوان کے نقش قدم پہ چلتے گئے، ظاہری جتنی ساری خرافات تھیں وہ بھی ختم ہوتی گئی. اور یاد رکھو بھائیو، آج بھی ہمارے پاس یہی ہتھیار ہے کہ میں ہوں یا آپ ہے، کوئی ملا ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی عامی بن رہا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کسان ہے، کوئی دنیا کا جس کام فیلڈ والا بھی بن رہا ہے، اگر وہ قرآن کو تھام لے، پیغمبر کی سنت کو تھام لے، اللہ کی قسم ہے لوگوں یاد رکھو اندر بھی صفائیاں ہوتی جائیں گی اور ظاہر بھی انسانوں کا پاک ہوتا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب.
के नबी ने फरमाया, ओ मेरी उम्मत वालों सुनो, हर बंदे के जिस्म में एक हिस्सा और एक टुकड़ा ऐसा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक होता है, और अगर वो टुकड़ा खराब हो जाए सारा का सारा जिस्म बंदे का खराब होता है। या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों वो बंदे का दिल है, दिल ठीक है तो इंसान का सारा वजूद ठीक है, और अगर दिल गलत है इंसान का सारा वजूद गलत हो गया। और याद रखिएगा, जब अल्लाह का कुरान आता है बंदे की दिल की काया पलट जाती है, दिल पलट जाता है। और फिर जब वो पैगंबर के करीब होता है, पैगंबर की सुन्नत के करीब होता है, उसका ज़ाहिर भी बदल जाता है। आओ आकर देखो, तलवार हाथ में ली हुई है, समझ आ रही है? सबको आ रही है, कुछ ज्यादा तो नहीं है, कोई है घटानी है, थोड़ी सी कम कर दो ताकि समझ आ जाए। तलवार हाथ में उठाई हुई है, निकल पड़ा बड़ा जरी इंसान, बड़ा शुजा, मक्के का दलेर आदमी। उनको ठीक है, भलो आवाज खोल सकते हो तो खोलो। तलवार हाथ में ली हुई है, बड़ा शुजा और बड़ा दलेर आदमी है, चलता जा रहा है, नियाम सी निकली हुई है। आगे से एक शख्स आया, हजरत नुएम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूछते हैं, ओ इब्ने खत्ताब, ओ उमर, कहाँ का इरादा है, किधर जा रहा है? कहने लगा, यार ये जब से मोहम्मद ने अपने नए दीन का ऐलान किया है, पूरे मक्के के अंदर अफरा तफरी मच गई है, हर बंदा परेशान सरगर्दान है। ये हमारे बाबों को, हमारे माबूदों को, हमारे खुदाओं को कहते हैं ये गलत है, कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाला अकेला कौन है? जरा दिल की गहराइयों से बोलो, ये मेरा नारा नहीं, अल्लाह की तौहीद का नारा है। तवज्जो से, सब कुछ करने वाला अकेला कौन है? एक अल्लाह की जात है। ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह से होता है, और हमारा, हमारे बाप दादा और हम सब का अकीदा और नजरिया, वो उमर कहता है हम सब का नजरिया ये है कि ये बाबा, ये लात है, मनात है, उस्सा है, इसाफ है, नाइला है, ये फला मूर्ति है, ये फला बुत है, इनके हाथ में भी हमारी किस्मतें हैं, इनके हाथ में भी हमारे नफे नुकसान के अख्तियारात हैं। ये कहता है कि मोहम्मद कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, व रब्बुका यखलुकु मा यशा व यख्तार मा काना लहुमुल खियारा। तेरा मोहम्मद जो है ये कहता है किसी के बस में कुछ नहीं, सारे अख्तियारात का मालिक अल्लाह है। मैं चाहता हूँ यार, ये जो मक्के की फिजा खराब हो चुकी है, ये जो इख्तिलाफ पैदा हो चुका है, आज यूं करूं इस मोहम्मद का काम तमाम कर दूं और कत्ल कर दूं, ताकि ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, ना होगा मोहम्मद, ना चलेगा उसका दीन। अच्छा, हजरत नुएम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, छुपा हुआ मुसलमान है, कहने लगा यार उमरा, तू मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा है कि उसने नए दीन का ऐलान कर दिया। पहले अपने घर में तो जरा झांक, पहले अपने घर के अंदर दे जाती पा, उधर जाके तो देख, तेरा बहनोई भी इसी मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, तेरी बहन फातिमा भी इसी का कलमा पढ़ती है। पहले घर को साफ कर, फिर मोहम्मद का जाके पता करना और इंतकाम बदला लेना। खैर, हजरत उमर ने जब ये बातें सुनी हजरत नुएम की, फौरन अपना रुख मोड़ा और अपनी बहन के दरवाजे पे पहुंच गए। जब दरवाजे के करीब गए, घर से उसी किताब की आयतों की तिलावत की आवाज आ रही थी जो मोहम्मद पत्थर खा खा कर भी सुनाया करता था। एक वो दौर था मुसलमानों, ओ भाइयों, मर्दों, औरतों,
توجہ سے سنو، ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے گھر سے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور ایک آج کا تیرا میرا دور زمانہ ہے، تیرے میرے گھر میں صبح اٹھتی LED ٹیلی ویژن کو آن کر دیا، کیبل لگی ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ خرافات شروع کر دی، بے ہودگیاں شروع ہو گئی، نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ موت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ حشر یاد ہے، نہ جہنم کے عذاب یاد ہے، نہ اللہ کی پکڑ یاد ہے۔ یاد رکھ مسلمانوں کا زندگی کا انداز یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ صبح اٹھے تو بھی اللہ کو ناراض کرے، دن کے وقت بھی اللہ کو ناراض کرے، رات کو سونے لگے تو بھی اللہ کو ناراض کرے۔ آج تو ہماری قسمت ہی کچھ ایسی ہو گئی، سونے لگتے ہیں، سوتے ہوئے بھی فیس بک اور میڈیا کو چلاتے چلاتے گند اور بےہودگیاں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور ہمیں آخرت کی فکر کوئی نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا کرو مسلمانہ، میرے محمد کی تعلیم کیا ہے؟ سوتے ہوئے رب کا نام لے کے سو، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں سونے لگا ہوں، تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ اٹھوں گا۔ پھر اٹھنے لگ تو اس وقت کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ پڑھتا جا اور اٹھتا جا، سوتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے سو اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر، تاکہ تیرا میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہم ہر وقت رب کو ناراض کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، حقیقت ہے عمل سے۔ خیر، ایک وہ گھر تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا، اور آج ہمارے گھر ہیں نوجوان، آج ہماری یہ حالت ہے کہ تنہائی میں نا، ویسے انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، تنہائی میں وہ کچھ نہ کچھ گنگنانا شروع کر دیتا ہے۔ اردو ٹھیک ہے نا؟ یہ اردو ٹھیک ہے نا؟ تنہائی میں وہ کچھ نہ کچھ گنگنانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے لوگ، اچھے لوگ، وہ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ذکر کیا، استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور اس قسم کی اچھی چیزیں زبان سے ادا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے ہاں نوجوان جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا، جب فرصت ملتی ہے تو اس وقت بھائیوں گانا گنگناتے ہیں۔ سوچ الٹی ہو گئی، آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا بھی ہے۔ جب میرا اللہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے پاؤں زمین سے چمٹا دے گا، اور میرا اللہ کہے گا پہلے سوالوں کا جواب دے، تب جا کے زمین تیرے قدم چھوڑے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں بھائی بتا زندگی کہاں گزار کے آیا، جوانی کہاں گزاری تھی، علم کتنا حاصل کیا تھا، اس پہ کتنا عمل کیا تھا، رزق کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ یہ سوال تیرے میرے سے ہونے ہیں، چاہے کوئی قاری صاحب ہے، چاہے کوئی مولوی صاحب ہے، چاہے کوئی جٹ ہے، چاہے کوئی کاروباری بزنس مین ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے۔ اور سنو، ان چیزوں کا جواب دے مجھے اور آپ کو ہونا ہے۔ خدایا کبھی اپنے گریبان میں جھانکا کرو کہ کیا میں نے ان کاموں کی تیاری بھی کی ہے کہ کوئی نہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید، باتوں میں بات آ گئی، یہ پوری کر لوں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ توجہ سے سن لو یار، اللہ کرے کسی کو توفیق ہو جائے آخرت کی فکر کی، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے، ان کے قریب ایک تھا بہلول، سیدھا سادہ اللہ والا تھا، کوئی لمبی چوڑی ہے، پھرا شرا نہیں مارتا جی میں آج کل ہوں دینا ہے بھائی دیکھیں نہیں کبھی، اور تسبیح ٹھک ٹھک ٹھک، آگے لوگ کھڑے ہیں، کہیں منہ پٹے ہوئے ہیں، کہیں بوتلاں دے ڈکڑے کھولے ہوئے ہیں، کہیں اپنے مریض نہیں چائے ہوئے ہیں، کوئی کس طرح، یہ ساریاں بدماشیاں آج کی ہیں، اس دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ اللہ والے ہوتے تھے واقعی۔ بہرحال تو کام چلتے چلتے ایک دن نا خلیفہ ہارون الرشید نے ایک سوٹی اور چھڑی کہہ دو، سوٹی کہہ دو، ڈنڈا کہہ دو، عصا کہہ دو، وہ دیا بہلول کو۔ باتوں میں بات ہوئی تو کہا یار یہ لے لے، اور جو تم سے بھی بے وقوف تمہیں کبھی ملے نا تو یہ چھڑی اور سوٹی اسے دے دا۔
बहलोल अल्लाह वाला था, इसने वो सोटी और छड़ी संभाल के रख दी। अल्लाह का करना भाइयों, हर उरूज के बाद ज़वाल है ना, हर उरूज के बाद ज़वाल है। मैं आपको दूसरे अल्फाज में यूं कहूं, हर ऊंचाई के बाद गहराई है। चले जाओ, चलो हाइट पे। पाकिस्तान में सबसे ऊंची हाइट क्या है? K2 है। दुनिया की सबसे ऊंची हाइट क्या है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। ऐसे ही है ना, आपके में इल्म में होगा। चले जाओ सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे चले जाओ, और वहां जब पहुंचोगे, आखिरी पॉइंट पे जब पहुंचोगे, आगे क्या होगा? गहराई होगी। ये तुझे और मुझे पैगाम दिया जाता है कि अगर तेरे पास आज हुस्न का उरूज है, तेरे पास आज पैसे का उरूज है, तेरे पास आज जवानी का उरूज है, तेरे पास आज खिताबत का उरूज है, तो सुन ले, कल तुम्हें ज़वाल मिलेगा। कल तेरी ये हुस्न खत्म हो जाएगा, कल तेरी ये जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी, कल तेरी जिंदगी मौत में कन्वर्ट हो जाएगी। सारी चीजों को ज़वाल है। तो खैर करते करते हारून रशीद का भी आखिरी टाइम आ गया। बहलोल को पता चला भाई हारून रशीद का आखिरी टाइम है, और दौड़या, वो छड़ी उठाई, सोटी और डंडा वो उठाया, और उठा के साथ छुपा के ले आया, और आके खलीफा हारून रशीद से कहता है, जनाब किथे चले हो? हारून रशीद कहता है, यार लंबे सफर पे चले। हाँ, तो बहलोल कहता है, दुनिया में आप जब सफर करते थे तो बड़ा प्रोटोकॉल होता था आपका, बड़ी वो आगे पीछे ये है वो है, बड़ी गार्ड, बड़ी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें होती थी, और आप जो है जहाँ जाना होता उसके लिए आप पूरा इंतजाम करते थे कि मैंने वहाँ जाना है, मेरा खाने पीने का ये वो सारा सिस्टम। मैं उस दिन पढ़ रहा था, बातों में बात आ गई कि शाह सुलेमान जो है, शाह सुलेमान सऊदी अरेबिया का, तो उसने जो है सफर किया अपना मलेशिया का सफर किया, पहले कुछ साल पहले की बात है। उसने सफर किया मलेशिया, सफर करना था मलेशिया का, पता नहीं कितने करोड़ डॉलर का सामान पहले पहुंचाया गया, और जो ही सामान वगैरह पहुंचा कितने जहाजों पे, उसके बाद उसने अपना दौरा मंसूख कर दिया, करोड़ों डॉलर गए। ठीक है, यानी ये शाही एक सिस्टम है कि जी पहले अपना इंतजाम करते हैं सारी चीजें। तो बहलोल कहते हैं, यार तू सफर पे जाता था तो कुछ ना कुछ सामान साथ लेके जाता, पहले इंतजाम करता था, तो आज आप जिस सफर पे जा रहे हो उस सफर के लिए क्या सामान भेज रहे हो? तो आगे से जो है क्या सामान साथ लेके जा रहे हो? तो आगे से हारून रशीद ने कहा, बहलोल वो पागल है ना, इस सफर पे कौन सामान लेके बंदा ना, खाली जेब ही हर कोई जाता है। एक वो कफन जिसकी 2 चादरें होती हैं, और वो भी बगैर सिली, ताकि सीने वाला सिस्टम शरीयत ने नहीं रखा कि कोई गलती से जेब न सीले, कफन की जेब ही ना बन सके, सिलने वाला काम ही नहीं है कफन के अंदर। तो कहता है, इसके साथ मैं क्या लेके जाऊंगा? उसने कहा, हजरत इतने लंबे सफर पे जा रहे हो और सामान साथ कोई नहीं है? उसने कहा, कोई सामान नहीं है। उसने वो छड़ी जो थी ना, जो बहलोल को दी थी, वो छड़ी, उससे कहा, हजरत आपने मुझे कहा था जो तुमसे भी बेवकूफ वो छड़ी उसे देना, आज मुझे पता चल गया कि आज आप मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हैं। मैं तो आखिरत की फिक्र करता रहता हूं, तूने वो भी फिक्र कोई नहीं। और अल्लाह के नबी ने भी यही फरमाया, हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगों, अक्लमंद बंदा कौन है? आसादे जिंदे कोल पैसे होवन ज्यादा। अक्लमंद बंदा कौन है? सियाना बंदा कौन है? समझदार कौन है? मेरे नबी ने फरमाया, अल कैसु नफ्सहु वामिल लिमा बादल मौत। हटाली के साथियों सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया है, अक्लमंद बंदा वो है जो अपनी आखिरत के लिए अमल की तैयारी करता रहता है। वल आजिज, और बेवकूफ बंदा कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह, जो आखिरत की तैयारी भी कोई ना करे और दिल के अंदर ये सोचता रहे, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है,
بھی معاف کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ خیر دروازے پہ پہنچے، گل یاد آئی ہے کیری حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پہ پہنچے، اسی قرآن کی آواز آ رہی تھی جو آمنہ کے لال پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ دروازہ کھٹکایا، اندر سے سمجھ گئے کہ عمر آ گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جس ٹکڑے پر گتے پر یا کاغذ پر لکھا ہوا تھا قرآن مجید کی چند آیات، وہ فوراً چھپا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا اور سامنے عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ماذا کراتما، کیا چیز تم دونوں پڑھ رہے تھے؟ آگے سے انہوں نے کچھ اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے سامنے قرار نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا اور کہنے لگے تیری جرأت کہ تو نے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر اس وہابی کا دین قبول کر لیا ہے، جو تمہیں اپنے جو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، جو تمہیں باپ دادے کے دین کے خلاف اکساتا ہے، تیری جرأت۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ مار رہے ہیں ساتھ ان کی ہمشیرہ بھی کھڑی ہے، ان کی بیوی حضرت عمر کی ہمشیرہ بھی کھڑی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ زیادہ مار رہے ہیں، یہ چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر نے اس ہمشیرہ کو بھی پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ مار رہے ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام ہے۔ مار کھا کھا کے جب وہ گرنے کے بعد شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی عمر سن لے، تیری رگوں میں اگر خطاب کا خون دوڑتا ہے، اللہ کی قسم ہے میں فاطمہ کی رگوں میں بھی اسی خطاب کا خون دوڑتا ہے، اور اگر تو خطاب کا بیٹا ہو کر کفر نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی قسم ہے میں خطاب کی بیٹی ہو کر محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ آپس سے جو بیٹھے نا بھئی تیرا میرا اتنا آج ایمان ہے، ذرا یہ غور کرنا چاہیے یار، اور کچھ اپنے ضمیر بیدار ہونا۔ بیان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ضمیر جو سوئے پڑے ہیں نا تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ تو تے میں یہ دعوت اتنا کر سکتے ہیں بھائی اساں آتے ہیں بھائی تساں جو کچھ کرو اساں اپنے محمد دا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ایک کچھ کر سکتے ہیں سارے جو نو بھائی ٹھیک حقیقت مشرکوں کے جنازوں پہ کھڑا ہوگا۔ قاری صاحب پتہ نہیں آپ کے یہاں پڑھتے ہوں گے کہ نہیں، شاید نہیں پڑھتے نا جی، نہیں آپ موحد لوگ ہیں بھائی، مجھے انشاءاللہ کہتے ہیں نا بھائی انسان مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ آپ موحد ہیں، آپ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں کہ جس کام سے اللہ کا قرآن روک دے، جس کو حرام کر دے، او بزرگ بیٹھے نے نہ کو پوچھو بھئی پکی روٹی کون دی جائے، پکی روٹی بزرگوں کو یاد ہوگی، پکی روٹی اس کے اندر نا ایمان کی شرائط لکھی ہوتی تھی، ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ اللہ کی حلالوں اللہ دی حلالانو حلال کرن جڑی وے تے اللہ دی حرامانو حرام کر جڑی وے۔ پتہ ہے نا تمہیں ایدہ مطلب ہے ہویا کہ جس کام کو اللہ حرام کر دے اس کو حرام کہنا اور حرام ماننا یہ ایمان ہے، اور جو اللہ کی حرام کو حلال سمجھے فتوہ نہیں لینا، میری جرأت نہیں، ٹھیک ہے فتوے والے مولوی آندے راندے ہم لا دے سان بہرحال۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے کہ خبردار مشرک کا جنازہ اور اتنا بولو پڑھنا چاہیے، تو سا کیوں آدھے پہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن منع کیا، بولو کس نے منع کیا ہے؟ قرآن نے منع کیا ہے۔ انہیں حوالہ تھوڑا جا سن لو، صرف لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتے تاکہ تو ذرا تازہ ہو جائے یار، تو سا موحد ساتھی ہو، تاکہ آپ کو یہ بات ریفریش ہو جائے کہ بے واقعی قرآن نے تو حرام کیا ہے، تو میں خبردار غلطی سے بھی نہ کروں، یا میرا کوئی بچہ یا میرا کوئی بھائی یا میرا کوئی قریبی بندہ بھی نہ کر بیٹھے۔ آپ خود بھی بچیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ذرا قرآن کا حوالہ سن لو، 11واں پارہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت صاحب کریے گلا خیر ہے نا، حق بنتا ہے نا جی،
ना इन्नमल मुशरिकून नाजसून तो तुम्हारी गल बिल्कुल बजा, वो तो है ही ना पाक ना। एक किराते चांदा इन्नमल मुशरिकून नाजसून, मुशरिक नापाक है। दूसरी किराते इन्नमल मुशरिकून नाजिसून, नाजिस का माना है हिमी पलीती। ये मसलन मेरा कपड़ा है ना, कपड़ा इस पे पलीदी लग जाए तो इसको धो लो तो पाक हो जाएगा, ते होवी नहीं कपड़ा होवी भी पाखाना उसनु धोवो तो पाक हो सी। इसे वास्ते दूसरी किराते जानता वो हिमी पलीदी, कोई कपड़ा ना पाक कोई चीज ना पाक हो जाए, पाक होने से पाक हो जाएंगे धोने से। लेकिन जो खुद नापाकी है उसको जितना धोवो पली पाक, अल्लाह कहता है नजिसन। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन इतनी अल्लाह और गल आखी है। तो जो जी अल्लाह मा काना लिन्नबी, नबी के लिए जायज नहीं, नबी को इजाजत नहीं। और फिर फरमाया वल्लदीना आमनू, अल्लाह वट कड़े आई गल तवज्जो नाल सुन। अल्लाह ने वजाहत की है कि सिर्फ मैं कह दूं नबी को जायज नहीं, हो सकता है ये कह दीजिए इस हुक्म में नबी की तखसीस है, ये सिर्फ नबी के लिए हुक्म है ना, ये बात नहीं है। फरमाया वल्लदीना आमनू, जो ईमान वाले हैं उनके लिए भी ये चीज कतन जायज कोई नहीं है। क्या चीज जायज नहीं है? अयस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि मुशरिक के लिए वो बख्शिश की दुआ भी नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है। नबी को भी इजाजत नहीं और ईमान वालों को भी इजाजत नहीं। तवज्जो नाल, नबी को इजाजत नहीं थी, नबी ने अमर ये नहीं किया कि मुशरिक के लिए दुआ की हो। और जेरा उसी ईमान वाला जो होगा ईमान वाला अपने आप को मुवाहिद कहलाता है, अपने आप को तौहीदी कहलाता है, अपने आप को पक्का मोमिन कहलाता है। सुन लो वो भी इस हुक्म पे अमल करते हुए मुशरिक का जनाजा न पढ़सी ना, तू समी न पढ़सो, पक्की गल है। अल्लाह अमल दी तौफीक देवे ते मैं तुहानू हवाला दे देवांगे। आयत नंबर है जी 113, सूरत का नाम सूरत तौबा और आयत नंबर 113। इसमें अल्लाह ने खोल के बता दिया नबी के लिए भी जायज नहीं है और ईमान वालों के लिए भी जायज नहीं है कि वो मुशरिक का जनाजा पढ़े, मुशरिक के लिए जाके बख्शिश की दुआ मांगे, ये जायज नहीं है। अल्लाह सवाल ये है भाई, अगर होवे कोई खानदान दा बंदा, होवे कोई करीबी बंदा, हो कोई पड़ोसी महल्लेदार, मेरा कोई रिलेटिव और रिश्तेदार हो, तो मौला उसके लिए तो थोड़ी सी रुखसत होनी चाहिए ना, क्योंकि मेरा ताल्लुक खराब ना हो। अल्लाह ने फरमाया इसी आयत में देख लेना, 113 नंबर आयत है। अल्लाह ने फरमाया वलौ कानू उली कुर्बा, जितना भी तेरा करीबी होवे तू सारे ताल्लुक छोड़ दे और अल्लाह दे कुरान दे हुक्म दे अमल चकर। अल्लाह फरमाया सुनो बंदिया, अगर तू मेरे कुरान की लाज रख और मैं तेरी इज्जत की लज न रखा, ए मैं खुदा ही न होया बात। लज रखना तेरा काम है, तेरी इज्जत को बचा के महफूज करना तेरे खुदा का काम है। आज हम कहते हैं जी हमारे जनाजों पे कोई नहीं आएगा, सुनो अल्लाह की कसम है कायनात का कोई बंदा ना भी आए, यकीन कर अल्लाह फरिश्तों को भेज के भी तेरा जनाजा पढ़वा देगा। ऐसा हुआ है, तारीख में ऐसा हुआ है, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से जनाजे भी पढ़वाए, सहाबा की मदद भी की। अल्लाह ने क्यों? उन्होंने कुरान की लाज रखी, नबी की लाज रखी। आओ जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसकी बहन कहती है अगर तुम अपने भाई अपने बाप दादे का दीन नहीं छोड़ सकता तो मैं फातिमा अपने मोहम्मद का सच्चा दीन, तू समझा क्या करो, कुल्लच बन के बैवेंदे हो ते हलवे खांदे हो ते पुलाव खांदे हो, मोहल्ले के अंदर जुमेरात हो। अल्लाह का वास्ता है इस मिंबर से भी अगर सीधी बात ना हो तो बाजार में होगी, कहाँ होगी? ये इसका फरीजा है। मुझे भी पता है आपको ये बातें शायद चुभ रही हो, शायद महसूस हो रही हो, लेकिन भाई हमारा फर्ज है, ठीक है। असल तो अपना फरीजा क्यों मुफ्ती साहब मौलाना है तो जी फरमाया लोगो,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، کہتی ہے تم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے پیغمبر کا سچا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ کمال کی بات دیکھ یار، کمال کی بات دیکھ، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بندہ حق بات پہ ڈٹ جائے نا، اللہ اس بندے کی لج ضرور رکھتا ہے۔ عمر کی بہن ہے اور مار کھا کے بھی حق پہ ڈٹ گئی، اللہ نے فوراً لج رکھی، اسی عمر کو محمد کا غلام بنا کے دکھایا۔ آج تو بھی مشرک دے جنازے نہ پڑھ، تو بھی کلوں میں شرکت نہ کر، تو بھی ان کی ریلیوں میں جو جلوس ربیع الاول کے ہیں ان کو دیدار کرنے نہ جا، تو بھی محمد کی سنت کی غیرت دکھا۔ اللہ کی قسم ہے، یاد رکھ، تو کرے گا اللہ فوراً نقد تمہیں انعام دے گا، دیکھے گا تو آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں دیسی جٹ مولویوں کہتے ہیں یہ تو وپار دی گل ہے نا جی، یہ جن وپار کیتا ان یاروں دے نال معاملہ ہونا ہے۔ اچھا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا جب یہ جملہ سنا فوراً چونک گئے ہیں، میں عمر اتنا جری آدمی، جلیل القدر، شجاع بہادر آدمی، میرے سامنے کوئی مرد بھی آواز اونچی نہیں کر سکتا، یہ عورت ہو کے کیسی اونچی آواز کر رہی ہے۔ خیر فوراً سہم گئے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اور آگے کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اچھا یہ بتا جو چیز تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ فوراً گئی اور وہ جو پرچہ تھا یا کاغذ تھا یا چمڑا جس پہ لکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے سامنے لے کے آ گئی، حضرت عمر کے سامنے کیا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہی سامنے دیکھا تو پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھ کیا رہے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ 16 پر ہے، اس کی ابتدائی آیتیں تم بھی سن لو، اللہ ہمیں بھی وہ اجر نصیب فرما دے۔ توجہ سے سنو، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ، پوری کائنات کا اصل خزانہ یہی جملہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں پڑھی فوراً آنسو بہنے لگ گئے، کانپنے لگ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا جو میرا موضوع ہے اس کو ذہن میں رکھو۔ آسمانوں سے اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے قرآن اتارا، مکہ کی دھرتی سے اللہ نے جوان ابھارا، قرآن آتا ہے، دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، جوان کی سنت آتی ہے، ظاہری اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا جی، ہے جی، زیادہ لیٹ تو نہیں ہو رہا نا آپ؟ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اندھیرا تھا، ظلمت تھی، 360 بتوں کی عظمت تھی، اللہ کی توحید کا مخالف تھا، لیکن آسمانوں سے اترنے والا قرآن ہے، جو ہی سامنے آیا، جو ہی اس کو پڑھنا شروع کیا، فوراً دل کے اندھیرے کوئی منجھائی شروع ہو گئی، رگڑائی شروع ہو گئی، آنسو بہنے لگے۔ جب دل پگھلتا ہے تب جا کے آنسو بہتے ہیں۔ حضرت عمر کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے فاطمہ بہنا یہ مجھے دے۔ بہن کہتی ہے کوئی نہ ابھی تم مشرک ہے، جیسے بابا کہہ رہا تھا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ پہلے آپ جائیے، جا کر غسل کیجئے، غسل کرنے کے بعد آؤ، میں پھر تمہیں یہ قرآن دیتی ہوں، یہ آیات دیتی ہوں۔ غسل کیا، فریش ہو کے آ گئے، قرآن اٹھایا، پڑھتے
جا رہے ہیں, آنسو بہتے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک جملہ ذرا توجہ سے سن لو. عمر کو اللہ نے ایسا مقام دیا تھا, ایسی عظمت دی تھی کہ عمر کے سامنے جب بھی اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا, کانا وقافن عند کتاب اللہ. عمر جتنے بھی جلال میں ہوتا, جتنے بھی غصے میں ہوتا, جتنے بھی پریشانی میں ہوتا, عمر کے سامنے قرآن آنے کی دیر ہوتی, سارا غصہ ختم ہو جاتا, فوراً رک جاتے, فوراً رک جاتے. دیکھ ذرا مدینہ کے اندر اس کائنات کا سب سے بڑا سورج سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورج مدینے کے اندر غروب ہو گیا, اللہ کے نبی فوت ہو گئے. صحابہ کرام نبی کی جدائی میں کوئی کدھر ٹکرے مار رہا ہے, کوئی بے ہوش پڑا ہے, کوئی کس حالت میں. وہ بندے تے بندے رہ گئے. روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی کی ایک سواری تھی, خچر سواری تھی. تو جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ خچر دوڑا اور دوڑ کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے موت کی گھاٹ اتر گیا اور امت کو پیغام دے گیا کہ لوگوں اس دنیا تے اگر محمد نہیں تو رہن دا فائدہ ہی کوئی نہیں. اس کو اور انداز نال سنو ذرا, ایک اور انداز سے سنو, اللہ کرے کو پلے پڑ جائے. وہ خچر پیغام دے گیا ہے جس کی زندگی میں محمد کی سنت اور نسبت نہ ہو, اس زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ کوئی نہیں. جس زندگی میں پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی نسبت نہ ہو, وہ زندگی زندگی نہیں ہے, زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ بہت بڑی بندگی ہے اللہ کی کہ بندہ محمد کی سنت کو اپنے اوپر سجا لے. خدارا یہ جو میں تو میرے خیال میں جب بھی آتا ہوں اس داڑھی مبارک کی ضرور بات کرتا ہوں میرے خیال میں, ٹھیک ہے. خدارا تھوڑا سا سوچا کرو کہ میری پیغمبر سے نسبت اور کیا ہے. ظاہری طور پر نسبت ایک ہی تھی کہ میرا ظاہر محمد جیسا ہوتا, میں ظاہر بھی پیغمبر جیسا نہ بنا سکا. میں اللہ کو کل کیا منہ دکھاؤں گا کل قیامت کے دن. اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کہندہ امتی ہیں, تو آکھے گا میں اللہ میں محمد کریم دا امتی ہاں. اللہ پوچھے گا اچھا اے دس کہ محمد دی نشانی یہی کولو, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی علامت, کوئی سائن آف محمد, کوئی نشانی. ایمانداری سے بتا, ایک نشانی تھی ہمارے پاس اور کوئی نشانی ہمارے پاس ظاہری طور پر نہیں ہے جو ہماری فزیک اور جسم میں ہو, ایک ہی نشانی ہے. تے ایک نشانی بھی ظاہر نہ کر سکیا تو یا کوئی بندہ تے بعد کے بکھے سی تے کے انجام ہوتے سی. بھائیو دنیا کی زندگی گزرتی جا رہی, خدارا تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالو. کتنے تک اللہ کی رحمت سے اور پیغمبر کی سنت سے دور ہو کے گزارو گے, خدارا سوچا کرو. خیر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پتا چلا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے اور پوزیشن کیا ہے, حواس کھو بیٹھے, حواس ہوش و حواس ہی کوئی نہ رہے. تلوار نکالی اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہنے لگے من قال ان محمدن قد ماتا فاضرب عنقہ. جس بندے نے بھی زبان سے یہ جملہ نکالا اللہ کے نبی فوت ہو گئے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا, مار دوں گا اسے. خبردار اللہ کے نبی معراج پہ گئے ہیں, فوت نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سخ سے واپس آئے, پتہ چلا دوڑے دوڑے آئے. بیٹی عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے, اللہ کے نبی کا جسم مبارک, میت مبارک اللہ کے نبی کی ایک چادر کے نیچے ڈھکی ہوئی پڑی ہوئی ہے. آیا ابو بکر صدیق اور اپنے اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے, چہرہ مبارک سے وہ چادر ہٹا کے پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتا ہے تب تحیّا میتا, اے
پاکوں کے سردار تھے، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے اب فوت شدہ پاک لوگوں کے آپ سردار۔ آنسو گرے، چہرے مبارک پہ چادر اڑائی، چل پڑے۔ مسجد نبی میں دیکھا عمر کھڑا ہے، کانپ رہا ہے، حواس باختہ ہوا کھڑا ہے، تلوار نکالی ہوئی ہے، ایک ہی نعرہ کر من قال ان محمد قد مات فاضرب عنقہ، ایک ہی جملہ بار بار دوہرا رہا ہے۔ صحابہ کی جرأت کوئی نہیں ہو رہی، رو تو رہے ہیں، محمد کی جدائی کا غم ہے، اور ادھر سے عمر بن خطاب کا یہ حال ہے۔ ابو بکر صدیق آیا تے ایک دوجے دے یارن، ابو بکر تے عمر ایک دوسرے کے یار تھے، پتہ تھا مزاج کا۔ اس موقع پر عمر بن خطاب کو جو چیز روکنے والی ہے سرکی جادن تیری شہنال عمر جھلیم نے او اللہ دا قرآن ہے، فوراً آئے اور سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ایھا الناس، او لوگو، من کان منکم یعبد محمد فإن محمدًا قد مات، تم میں سے کوئی بندہ اگر اللہ کے نبی کو اپنا معبود سمجھتا تھا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا معبود آج فوت ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو بندہ تم میں سے یہ بات مانتا تھا کہ معبود اکیلا کون ہے، کون ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ سن لے اللہ کبھی اللہ پر موت نہیں آئے گی۔ معبود وہی بن سکتا ہے جو موت سے پاک ہو، جو دوسروں کو موت دینے والا ہو، جو زندگی کا مالک ہو، معبود وہی بن سکتا ہے۔ خیر، حضرت عمر کے سامنے جب یہ جملہ خطبہ شروع ہوا، اس کے بعد حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، آخر تک آیت پڑھی، اور 23ویں پارے کی آخری دو آیتیں، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ آیتیں پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب آواز پڑی فوراً کانپنے لگ گئے اور تلوار ہاتھ سے گر گئی، گھٹنوں کے بل گر گئے، اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر آج ابو بکر صدیق یہ آیتیں نہ پڑھتا تو اللہ کی قسم ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات اس وقت نہیں تھی کہ یہ آیتیں بھی قرآن میں موجود ہے۔ عمر ابو بکر کا بھلا ہو کہ اس نے آ کے یہ آیتیں پڑھی اور مجھے ہوش آ گیا۔ یہ ہے عمر کا ایک مقام ہے۔ حضرت صاحب بھی آپ مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ حضرت صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں۔ ابھی ہمارا وہ بل پاس ہوا کہ بھائی جی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے کے خلاف گورنمنٹ باقاعدہ ایکشن لے گی۔ تو بھائی میں آپ کو ایک بات گارنٹی سے بتاتا ہوں، سمجھ لو میری بات ذرا توجہ سے، پوری دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے، توجہ سے سنو بات، پوری دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جو مذہب اس بات کے لیے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرے کہ ہمیں گالیاں دینے کی اجازت دو۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دینے کی اجازت دو، گورنمنٹ کی طرف سے مجھے پرمیشن اور اجازت ملے۔ بس ایک یہی لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے یا اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچائے، بس یہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں گالیاں دینے کی اجازت دو۔ یہ بل کیوں پاس ہو گیا کہ ہم نبی کے صحابہ کو گالیاں نہ دیں؟ عجیب سی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، سنو لوگو، تم میں سے کوئی بندہ جب کسی کو دیکھے کہ وہ میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو اس کو فوراً کہو اور تم پہ اللہ کی لعنت ہو جو تو یہ شر پھیلا رہا ہے۔ حدیث ہے نا مولانا؟ بس اللہ ہدایت دے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیکھتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور
پچھلے واقعے تے اتو قرآن اترے تے دلوں دیاں صفائیاں تلو جوان ابھرے تے ظاہر دیاں صفائیاں ہو رہی ہیں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. اللہ اکبر, زیادہ لیٹ ہو گیا جی. اب میں بات کو سمیٹتا ہوں, بس گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بات. بہرحال میں شارٹ کٹ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او میری بہنا, میں بھی چاہتا ہوں اسی محمد کا میں بھی غلام بن جاؤں. کیوں کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں آواز دل کی نکلی؟ اوپر سے قرآن آیا, اندر کا اندھیرا دور ہو رہا ہے. توجہ سے سنو ذرا. خیر اللہ کے پاک پیغمبر کا مجھے بھی غلام بنا دو. بہن کہتی ہے جاؤ. صفا پہاڑی کے ساتھ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے, اللہ کے نبی وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ چلا جا اللہ کے نبی کے پاس اور جا کے کلمہ پڑھ کے محمد کریم کا غلام بن جا. خیر چل پڑا, تلوار اسی طرح لٹکی ہوئی ہے, چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے. دار ارقم پہ پہنچا, جا کے دروازہ کھٹکایا, اندر سے سوراخوں سے صحابہ کرام نے دیکھا تو عمر ہے, تیور بھی عجیب سے ہیں, تلوار بھی نیام سے نکلی ہوئی ہے, لٹکی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کو فوراً آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ, مکے کا وڈیرا چودھری ہے, بہادر ہے, آپ کا دشمن ہے. وہی دروازے پہ تلوار لے کے آیا کھڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, میرا ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہوگا. ساری کائنات کے شجاع اور بہادر جمع کر لو, اللہ کی قسم ہے پیغمبر کی بہادری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے نا, لیٹے پڑے ہیں, تلوار درخت پہ لٹکائی ہے, دشمن آیا, نظر پڑی بھئی آج تو محمد کریم لیٹا ہوا ہے, تلوار بھی کھڑی ہے, اکیلا ہے, تنہائی میں ہے, آج موقع ہے میں فائدہ اٹھا لوں. تلوار اتاری, آکے اللہ کے نبی کے قریب آکے کہتا ہے میں یاسمک منی یا میں یمنعک منی, آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. توجہ, پیغمبر کی بہادری, پیغمبر کی شجاعت کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی سے کہتا ہے میں یمنعک منی, کون بچائے گا آپ کو آج میری تلوار کی مار سے. اللہ کے نبی کی آنکھ مبارک کھلی, کرے ہو گئے اللہ کے پاک پیغمبر. اور اس مشکل کی گھڑی میں جب تلوار سر پہ کھڑی ہو, دشمن مارنے پہ تل چکا ہو, اس وقت پورے اطمینان اور وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اللہ, اس مشکل میں مجھے بچانے والا کون ہے. ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں وہاں پہ پریشان نہ ہوا کرو, ڈسہارٹ نہ ہوا کرو, دل برداشتہ نہ ہوا کرو, یقین رکھو تو کس پر, کس پر, اللہ پر. خیر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ, ایسے فرمایا نا, اس جملے کا ایسا روب پڑا نا اس لفظ کا, اس پہ تلوار ہاتھ سے گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی, فرمایا ہاں بھائی اور تو دس, مینوں تا میرے رب نے بچا لے ہے, میرے معبود نے مینوں تا بچا لے ہے, تینوں کیرا الہ 360 جو آگے بچائے گا. میں یاسمو کا منی, اب تو بتا. کہتا جی انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم, حضرت آپ بڑے کریم ہیں, آپ کے باپ دادا بھی بڑے کریم اور شفیق اور کرم کرتے تھے, مہربانیاں کرتے تھے, مجھے معاف کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا چل دفعہ ہو جا, معاف کر دیا. یہ شجاعت کی بات ہو رہی ہے. خیر حضرت عمر دروازے پہ کھڑا ہے, بتایا حضرت باہر عمر دشمن آیا کھڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. امیر حمزہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کھڑا ہوں, اگر عمر غلط نیت سے آیا اللہ کی قسم ہے عمر کی تلوار سے ہی عمر کا سر قلم کر دوں گا. یہ کون کہتا ہے؟ امیر حمزہ, جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ سید الشہداء. حمزہ او لوگو, قیامت تک جتنے بھی شہداء آئیں گے ان سارے شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا.
یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک. کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب تو بڑا شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سید الشہداء شہید کربلا امام حسین علیہ السلام. لوگ کہتے ہیں نا. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا نہیں، حضرت حسین کی شہادت کا مقام ہے، انکار نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انکار نہیں، لیکن جو میرے نبی نے بات بتائی ہے نا بس اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. شہداء کا سردار قیامت تک امیر حمزہ ہوگا، باقی شہداء ان سے نیچے ہوں گے. بہرحال دروازہ کھولا، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے. ایک روایت میں آتا ہے توجہ سے سنا رہا، کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے یہاں سے پکڑا اینے کی جوڑیا عمر نو. دوسری روایت میں آتا ہے کندھے سے پکڑا، کندھے سے پکڑ کے ہلایا عمر نو اور فرمایا عمر کب تک میں محمد کا دشمن بن کے رہے گا؟ عمر کہتا ہے او محمد کریم علیہ السلام دشمنیاں مک گئیاں اللہ دی قسم اور قیامت تک تھوڑا غلام بن کے رامن آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کہتا ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا. حضرت عمر نے کلمے کی شہادت کی گواہی دی. آپ بھی دیتے ہیں نا؟ چلو ایک دفعہ بات دے لو تازہ ہو جائے ذرا. فرمایا آپ بھی پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شہادت کی گواہی دی. عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا. جو ہی تکبیر کا نعرہ بلند کیا مکے کی فضاؤں میں تکبیر کا نعرہ بلند ہوا. ابو جہل اینڈ پارٹی کے کان کھڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ہو گیا بھائی آج تک تو چھپ چھپ کے باتاں کر دیا، آج کے ہو گیا ہے. معلومات لینے کے بعد پتہ چلا عمر بن خطاب کے دل پر قرآن کے اثر کا ہوا اور عمر بن خطاب محمد کا غلام بن گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آسمانوں سے اترنے والی قرآن اور کتاب اس کا اثر بندے کے دل پہ ہوتا ہے اور اندر کا زنگ اور اندر کا گند اور اندر کی بیماریاں ختم ہوتی جاتی ہیں اور ظاہر کا اثر ظاہر پر محمد جوان کا اثر ہوتا ہے. دیکھو ذرا ایک یہ سنت دیکھ لو، ایک یہ سنت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چہرے پہ داڑھی ہے نا یہ داڑھی سجا لو نا اس کے بعد دیکھنا یہ آپ کو کن کن غلط کاموں سے روکتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، برے عام مجمع ہے، میوزک شو ہے، میوزیشین آئے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ جب سوچیں گے یار میں جاؤں جا کے تھوڑا انٹرٹین کر لوں تھوڑا فریش ہو جاؤں، آپ جانے لگیں گے آپ کے ذہن میں آئے گا یار لوگ کیا کہیں گے داڑھی نال گانے سننا ہے بیٹھے. یہ پہلا فائدہ میں ویسے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے، داڑھی والا گانے سننے آیا بیٹھا ہے. یقین کرو کہ محمد دی سنت دی برکت ہے جو تو اتنے بڑے جرم تو بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے بات کرنے لگے گا تو کہے گا یار داڑھی دی لاج رکھا جھوٹ نہ بولا اس تو بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے انہی طرح ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جب انسان کرنے لگتا ہے تو یہ چیز آ کے روک دیتی ہے نہ بھائی تینوں زیب نہیں دینا تو محمد غلام ہے. ٹھیک ہے تو بہرحال میں زیادہ آگے مزید آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. میں نے ایک آدھی بات آپ تک مکمل کی ہے اب تک. بھائی بندوں کی اصلاح کا اللہ نے جو انتظام کیا ہے وہ دو انتظام کیے ہیں. ایک آسمانوں سے قرآن اتارا، دوسرا مکہ کی دھرتی سے جوان ابھارا. قرآن آتا ہے اندر کی صفائیاں ہوتی ہیں، محمد جوان آتا ہے یعنی محمد کریم کی سنت جب جس بندے کے پاس آتی ہے اس بندے کی ظاہری علائشیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور ایمانداری نال ذرا دسو اگر تہاڈا دل یہ منیندا پیا ہے کہ واقعی گل اینی ہے کہ قرآن نال اندر صاف ہوندا ہے پیغمبر دی سنت نال ظاہر صاف ہوندا ہے
ہے تو اج اتنے مسجد وچ بیٹھ کے میں وعدہ نہیں آتا، اقرار کرو اج دے بعد اسا محمد دی سنت دے مطابق زندگی گزر ساں، کرے سو پکی گل ہے۔ درس دے آون دا، اتنے بیٹھن دا، گھنٹہ سوا گھنٹہ بیٹھن دا بھائیو تاں فائدہ ہے جو بندہ عمل بھی کرے، ورنہ الٹا اپنے اتنے وبال بنیندہ پہ ہے، وبال کہ پتہ ہون دے باوجود بندہ عمل نہ کرے تو بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس واسطے ذہن میں رکھو، قرآن آتا ہے تو اندر کی صفائیاں آتی ہیں، اندر کی صفائیاں ہوتی ہیں، اور پیغمبر کی سنت آتی ہے تو ظاہر کی مجھائیاں اور صفائیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ کو دیکھو، اللہ کے نبی کی سنت ان کے پاس آئی، پیغمبر جوان ان کے پاس آیا تو جو عبداللہ نام کا بندہ تھا وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گیا۔ توجہ سے سنو، پیغمبر آیا ان کے پاس تو عبداللہ نام تھا، ابو بکر کنیت تھی، صدیق سے صدیق اکبر بن گیا۔ آؤ ذرا اور دیکھو، محمد جوان آیا تو عمر بن خطاب تھا، عمر فاروق بن گیا، اور آگے دیکھو محمد جوان آیا تو عثمان بن عفان تھا، عثمان غنی بن گیا، اور محمد الرسول اللہ آیا علی المرتضی بن گیا، محمد الرسول اللہ آیا ابو ہریرہ 5000 حدیثوں کا حافظ بن گیا۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، محمد جوان آیا امیر معاویہ سیاست کا بادشاہ بن گیا۔ آؤ ذرا محمد جوان آیا تو امیر حمزہ سارے شہداء کا سردار بن گیا۔ آؤ ذرا محمد جوان آیا جن کے پاس ان میں سے عبداللہ بن عباس تمام مفسرین کا سردار مفسر بن گیا۔ آؤ ذرا محمد جوان آیا ان کے پاس جو دیکھو عبداللہ بن مسعود فقاہت کا سردار بن گیا، جس کا شاگرد ابو حنیفہ، اور اس وقت پوری دنیا میں 80% لوگ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے آیا۔ پیغمبر آیا، دنیا میں انقلاب آ گیا، قرآن آیا، دلوں میں انقلاب آ گیا۔ آج بھی یہی راز ہے، آج بھی یہی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کے ساتھ اپنا سینہ صاف کرے، اپنا دل کی علائشیں ختم کرے اور ظاہراً سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، اللہ کی قسم ہے آج اسے بھی اللہ اسی طرح مقام عطا کرے گا جیسے صحابہ کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ سمجھ آئیے؟ کرے سو کوشش، گھروں کے اندر سنتوں کو عام کرو۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، خصائل شمائل بیان کیے جاتے ہیں، ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ بھائیو یہ پیغمبر کریم کی ایک دعوت ہے جو میں نے اس انداز سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دو چیزوں کو پلو سے باندھ لو۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں باقی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کا قرآن، اور نمبر 2 وہ سنتی، اور میں محمد الرسول اللہ کی سنت تم پہ لازم ہے۔ علیکم بالسنہ، اور لوگوں تم پر سنت لازم ہے، میرا پیغمبر بار بار کہہ گیا ہے۔ اس واسطے میری گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بنو، اللہ کے نیک بندے بنو، نیک بندیاں بنو، اگر یہ مرد و عورت یہ چاہیں تو یقین کرو سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ بڑی آسانیاں کر دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ صبح اٹھو تو سنت کے مطابق، کاروبار پہ جانے لگو سنت، حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، گھر میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں سنت کے اعتبار سے، کیونکہ میں نے قرآن کی بات زیادہ کر دی ہے، سنت کی بات تھوڑی سی کی ہے، اس لیے آخری حدیث سنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر ایک طرف سے جھنڈا لے کر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، دوسری طرف سے جھنڈا لے کر شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ باہر نکلتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، بغیر اللہ کے نام لیے نکلتا ہے نا، تو شیطان جھنڈا اٹھا کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ بس سوچو یہ اندر ساتھی شیطان مسافر دے اندر سفر دے اندر بن جائے، وہ تو شیطان کی وجہ کام کرے، ویسے ایسے نا غلط کام کرے گا نا، تو شیطان ساتھ چل پڑتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتے ہوئے میری سنت کے مطابق رب کا نام لے لیتا ہے، شیطان دفع ہو جاتا ہے، فرشتہ جھنڈا اٹھا کے ساتھ چل پڑتا ہے۔
ہے؟ تو یہ چیزیں یہ سنت ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے اگر عملی زندگی میں اختیار کر لی نا، ہمارا بل بھی کوئی نہیں آئے گا، ایکسٹرا اضافی ٹائم بھی نہیں لگے گا، زیادہ ہم نے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ کھانا کھانے لگے ہو، ہاتھ دھو کے کھا لو، سنت ہے۔ وہی کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ عبادت کس وقت کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی تھا، ہنس پڑا، کہتا ہے سمجھے نہیں تسی کھانا نہیں کھاندے، کاروبار کام دھندہ نہیں کرتے؟ حضرت علی نے فرمایا ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا دنیا کے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا وہ پیغمبر کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، وہ سارا کام ہی عبادت بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے حدیث میں، اللہ کے نبی گزرے ایک جگہ سے، صحابی کا مکان بن رہا تھا تو دیکھا تو وہ وینٹیلیشن کے لیے وہ نہیں رکھتے وہ روشن دان جو ہوا کی کراسنگ کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ جو روشن دان رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی یہ کیوں رکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہاں سے تھوڑی سی ہوا کراس ہوگی، حبس نہیں ہوگا، اس طرح بھائی کچھ نہ کوئی دھوپ شوپ بھی تھوڑی سی آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے جب یہ تو رکھ رہا تھا اس وقت صرف یہ نیت کر لیتا نا کہ اس سے مسجد نبوی کی اذان کی آواز آئے گی تو یقیناً مسجد نبوی کی اذان کی آواز آتی اور ہوا کا کراس بھی ہوتا رہتا۔ لیکن سنو میرا صحابی، اگر یہ نیت تو کر لیتا نا، جب تک یہ سوراخ باقی رہتا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہتا۔ معمولی باتیں ہیں، بڑے علماء آتے ہیں وہ آپ کو بڑی باتیں بتاتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میں چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہماری چھوٹی لیول پہ اصلاح ہو جائے نا تو بڑے علماء بڑی اصلاح آپ آ کے کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ کرے سو کوشش سنت دے مطابق زندگی گزارن دی، گھر دے اندر یہ چیزاں پیدا کرو کہ بھائی میرے گھر کا ماحول سنت، علماء سے رابطہ کرو، علماء موجود ہیں آپ کے ہاں، کافی سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، مشائخ ہیں، ان سے پوچھ لو کبھی میرے نبی صبح کا کھانا کیسے کھاتے تھے، میرے نبی سوتے کیسے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا کیلو فن الشیطان لا تکیل، اور لوگوں دن کے وقت تھوڑا سا سو لیا کرو، جو شیطان کیلولہ نہیں کرتا تم کیلولہ کیا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو تھوڑی سی پوچھ لو علماء سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا، کرو گے نا انشاءاللہ۔ تگل وہ یاد رکھنی آج دا پیغام آسمانہ تو قرآن اتر رہا ہے دلن دی اصلاح واسطے، پیغمبر جوان ابھرے ہے ظاہری اصلاح واسطے، جس وقت دونوں چیزاں کسی بندے دے اندر آ جان اللہ دی قسم ہے دنیا کی کامیاب ہے آخرت کی کامیاب ہے، اللہ اساں سارے انو کامیابیاں نصیب فرمائے۔